الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. سورہ المائدہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی اور بغض و عداوت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. دشمنی ہو یا دوستی عدل سے کام کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل کرتے رہو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. متقی بننا، مومن کو متقی بننا چاہیے، اور متقی آدمی بنتا ہے جب وہ عدل کرے. اور عدل اس کو نہیں کہتے کہ جب آدمی جذبات سے عاری ہو تو وہ عدل کرے. جب آدمی کسی کی محبت کے جذبات میں یا کسی کی دشمنی کے جذبات کے رو میں ہو اس وقت بھی اسے عدل کرنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. اسی لیے امت مسلمہ کو بھیجا گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کو کھلی کھلی دلیلیں دی اور ان کو کتاب بھی دی اور عدل بھی دیا، میزان بھی دیا، حق اور باطل تولنے کا ترازو بھی دیا. اور اس لیے دیا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سارے کے سارے انسان عدل پر قائم رہیں. عدل بنیادی چیز ہے. عدل کا مطلب ہے حقدار کو حق دیا جائے، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خیبر کی طرف. خیبر کے جو کسان ہیں، جو زمین مدینہ منورہ کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی تھی، باغات تھی، اس سے اپنا حصہ لے آئے. یہود نے عبداللہ ابن رواحہ کو کوئی رشوت پیش کرنے کی کوشش کی. وہ سمجھ گئے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں جس شخص کی جانب سے تمہارے پاس آیا ہوں پوری دنیا میں سارے لوگوں اور ساری چیزوں سے اور ساری دنیا انسانوں سے میرے نزدیک وہ محبوب ترین ہے، محبوب ترین شخص ہے. اور تم ساری دنیا میں میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین اور مبغوض ترین لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ میرے لیے محبوب ترین ہے اور آپ میرے لیے بدترین اور مبغوض ترین ہیں، پھر بھی میں عدل سے کام لوں، انصاف سے کام لوں. جب وہ لوگ سمجھ گئے تو کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض. اسی عدل کے نتیجے میں تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. اسی عدل کے نتیجے میں تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. عدل کی بات ہونی چاہیے. لوگ ڈرتے ہوئے اور جذبات کی رو میں بہتے ہوئے یک رخی بات کرتے ہیں. یک رخی بات غلط ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سارے ایک رو میں بہہ جاتے ہیں. ان دنوں 2-3 دنوں میں 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. افغانستان میں انڈیا والوں نے پوچھا کابل کے حکمران سے کہ ہم نے کچھ ہیلی کاپٹر تیار کیے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر، تو اس کی آزمائش کے لیے ہمیں موقع دیا جائے، ہم آپ کے کسی گاؤں کو برباد کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جنگی ساز و سامان کیسے کام کرتا ہے. اس نے اجازت دے دی، جاؤ وہاں پہ. غالباً قندوز صوبے میں یا کہیں پہ شمالی علاقے میں پورے گاؤں کو ملیامیٹ کر دیا، مسجد سمیت پورا گاؤں زمین بوس کر دیا. مسلمان
یہ مسلمان ہے جو ہندو کو کہتا ہے آؤ مسلمانوں کو مارو تاکہ تمہارے اسلحے کا پتہ چلے کہ کتنی قوت ہے تمہارے اسلحے میں. اور دوسرا واقعہ کل مردان میں ہوا. جو گستاخ تھا لڑکا, اس کے پیج پر جو کچھ ہے وہ ابھی معلوم ہے. اللہ کے بارے میں اس نے کیا کہا, پیغمبر کے بارے میں اس نے کیا کہا, باقی باتوں کے بارے میں اس نے کیا کہا, وہ معلوم ہے. اور شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی مذہبی تنظیم ملوث نہیں تھی, اور شکر ہے کہ وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی. پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آج ساری اخبارات پڑھ کر دیکھ لے, وہاں پہ پولیس تماشائی بنی رہی, انہوں نے کوئی کسی کو روکا نہیں. پولیس کی موجودگی میں اس لڑکے کو قتل کیا گیا. اور اب جتنے بھی تبصرے آپ سنتے ہیں تو تبصروں والے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے جانا چاہیے, کسی کا حق نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. میں داد دیتا ہوں اس ملک کے مقتدر اور خفیہ اور کھلی قوتوں کو کہ واقعی وہ قانون کے بڑے رکھوالے ہیں. ہماری تاریخ ایسی ہے کہ قانون کی بڑی رکھوالی کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہوا جب پاکستان دو لخت ہوا, پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا, اس میں جتنے لوگ ملوث تھے سب کو تختہ دار پر لٹکایا گیا, کوئی ایک بھی نہیں بچا. ویسے مردان کے لڑکوں کو پتہ نہیں, جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے نا سب کو. قانون زندہ ہے. پھر جہاز کو بم سے اڑایا گیا, اس میں 29 جرنیل تھے, اس میں جتنے پاکستانی ملوث تھے وہ بھی سب عدالتیں نے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا. مردان کے لڑکوں کو پتہ نہیں چلا کہ قانون زندہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک واقعہ نہیں, کتنے بے شمار واقعات ہیں. پاکستان کے جہاز انڈیا نے گرائے اور یہاں کے لوگوں کو کہا گیا کہ چپ, ابھی تک پتہ نہیں چلا. کہتے جہاز غائب ہے, وہ جو بلتستان سے آ رہا تھا, گلگت سے آ رہا, ابھی تک وہ جہاز غائب ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں. ہماری ساحلی پٹی پر بھی ایک جہاز گرایا گیا, اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. ہماری خفیہ رازیں انڈیا کے حوالے کی گئی, ان لوگوں کے نام بچوں کو پتہ ہے. قانون زندہ ہے جی, قانون ہاتھ میں نہ لو. ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے, بالکل سزا ہوئی ہے. مردان کے لڑکوں کو پتہ نہیں. جو مدرسے کے لڑکے ہیں ویسے یونیورسٹی میں آ گئے, مدرسے کے لوگوں کو پتہ نہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کیسز ہوئے, ایک کیس میں ابھی تک کسی کو سزا ہوئی نہیں. سزا ہوئی ہوگی, لوگوں کو پتہ نہیں. وہ بلاگر فرار کرائے گئے, بڑے بڑے مقتدر لوگوں نے ان کو فرار کرنے کا راستہ دکھایا. جب FIA والوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہا تو لوگوں کو غصہ آیا کہ تم کون ہوتے ہو, تمہارے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ تم مقدمے درج کرتے ہو, اور ان کو فرار کرایا. ابھی تک ایک بھی گرفتار نہیں ہوا, نہ کسی کو سزا ہے. آسیہ مسیح کی وجہ سے گورنر بھی چلا گیا اور وہ بھی ممتاز قادری بھی شہید ہوا, لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے. قانون زندہ ہے نا, قانون تو جاگ رہا ہے, قانون جاگ رہا ہے. قانون ہاتھ میں نہ لو. اگر گورنر قانون ہاتھ میں لے لے اور اس قانون کا مذاق اڑائے, اس کو کالا قانون کے دے, اسے حق ہے. ممتاز قادری کو حق نہیں تھا, اس لیے اس کو پھانسی ہوئی. پاکستان میں قانون جاگ رہا ہے, پاکستان میں غیرت بھی جاگ رہی ہے. سلالہ پر ہماری فوجیوں کو فائر کر کے شہید کیا گیا, ہم جاگ رہے ہیں, ہم نے بدلہ لے لیا. ہاں جی لے لیا. مردان کے لڑکوں کو پتہ نہیں, مردان کے بچوں کو پتہ نہیں. اربوں روپے کے کرپشن میں لوگ ملوث تھے. ڈاکٹر عاصم کو پھانسی ہوئی ہوگی, ایسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رہا ہوا ہے. نہیں, رہا نہیں ہوا. ایان علی کو پھانسی ہوئی ہوگی, ایسے لوگ کہتے ہیں وہ رہا ہوئی ہے. نہیں, رہا نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے 20, 25, 30, 50 قتل کیے, ان کو بھی چوکوں پر پھانسی ہوئی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک مجرم تھا لاہور میں, 100 بچوں کے قتل کا اس نے اعتراف کیا, 100 بچوں کے قتل کا. ان کے تیزاب کے بھٹی کے اندر, تیزاب کے ڈرم کے اندر ان کو پھینکتا رہا. ہم نے تو نہیں سنا, لیکن شاید ہماری غلطی ہوگی, مردان کے لوگوں کی بھی غلطی. مردان کے بچوں کو پتہ نہیں تھا. قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ یہاں پہ قانون زندہ ہے.
اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہوئے لوگ بالکل بری ہو جاتے ہیں. آسان طریقہ ہے. 1000 روپے 2000 روپے کی کرپشن نہ کرو، نہ رشوت لو، اوور لوڈ نہ کرو، تھوڑی بہت جو بیچارہ. یہ قرآن میں جو فرمایا نا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا جالا. مکڑی کے جالے میں مضبوط چیز نہیں پھنستی، چھوٹی چھوٹی چیزیں پھنستے ہیں. شرک اور کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے لوگ، کمزور لوگ پھنستے ہیں. مضبوط لوگ تو جال کو توڑ دیتے ہیں. عاصم جیسے مضبوط لوگ، دوسروں جیسے مضبوط لوگ. پاکستان کے بارے میں امریکیوں کو لکھا جاتا ہے کہ آؤ یہاں پہ یہ کر لو، رازیں ان کو دی جاتی ہیں. جس شخص نے پاکستان کی ایٹمی رازیں امریکہ کے حوالے کر دی، اس شخص کے نام پر وہاں پہ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کو اس کے نام موسوم کیا گیا، انعام دیا گیا لوگوں کو. قانون زندہ ہے. پاکستانی قوم مقتدر قوت ہے، سارے لوگ غیرت سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی ان کو کہہ دے، امریکیوں نے ایک دفعہ کہا تھا پاکستانی تو 1000-2000 روپے میں اپنی ماں بھی بیچتے ہیں، اور ہم ان کو سلام کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. عافیہ صدیقی بھی رہا ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ امرے نہیں. ہم تو غیرت مند قوم ہے. ریمنڈ ڈیوس کو بھی پھانسی ہو گئی ہے. ریمنڈ ڈیوس کو تو ہم نے پھانسی دے دی تھی. وہ جو ادھر ریمنڈ ڈیوس گیا تھا وہ تو کوئی دوسرا ہوگا، نام تو کسی کے ہو سکتے ہیں. 2 آدمیوں کو یہاں پہ دن دہاڑے قتل کر دیے. قانون تم اپنے ہاتھ میں نہ لو. مردان کے بچوں کو چاہیے تھا قانون ہاتھ میں نہ لے. قانون تو زندہ ہے. قانون نے کتنے لوگوں کو سزا دی، پاکستان توڑنے والوں کو، پاکستان کے راز دوسرے لوگوں کو دینے والوں کو، پاکستان پر حملے کی دعوت دینے والوں کو. یہاں پہ اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا اور شریعت کا مذاق اڑانے، سب کو پھانسیاں ہو گئی ہیں. سب پر مقدمے چل رہے ہیں، سب پر مقدمے چل رہے ہیں. عاصمہ جہانگیر کو بھی سزا ہوئی ہے. وہاں پہ جا کر ادھر سے ایوارڈ وصول کرتی ہے حسینہ واجد سے، اور وہاں پہ اسلام اور پاکستان کے نام پر، پاکستان کے نام پر لوگوں کو پھانسیاں دی رہی ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں. زندہ ہے قانون. میں کہتا ہوں ذرا عقل سے کام لینا چاہیے. جو بھی تبصرہ کرتا ہے مردان کے واقعہ، لڑکوں کو یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ قانون جن کے ہاتھ میں ہے وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے. جنہوں نے پیسے یہاں سے لے کر باقی کی دنیا میں بھیج دیے، ان کے فیصلے بھی زندے ہیں. وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، فیصلے زندے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں. یہ صورتحال ہے. اور زور اس پر دیا جا رہا ہے کہ مدرسوں کا نصاب تبدیل کرو. کل کوئی حکم آئے گا مردان یونیورسٹی کا بھی نصاب تبدیل کرو. مردان کی یونیورسٹی کے نصاب میں کیا تھا؟ مومن جب تک مومن ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے. ایک شخص شرابی تھا، شراب میں پکڑا گیا اور لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی. دوبارہ شراب پی لیا، دوبارہ پکڑا گیا، پھر لایا گیا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی. تیسری بار پھر اس نے پی لیا، پھر پکڑا گیا، پھر لایا گیا، پھر اس کو سزا ہوئی. چوتھی دفعہ پھر پکڑا گیا. جب لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا یہ بڑا بے حیا ہے، اس کو حیا نہیں آتی، بار بار پکڑا جاتا ہے پھر بھی پیتا ہے، بار بار پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے پھر بھی پیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جی چاہتا ہے، جی دل کی تمنا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. اللہ کی قسم، یہ قسم تو میں نے اٹھائی، مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیحب اللہ ورسولہ، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ میرے سامنے کوئی 4 دفعہ شراب پی لے اور میں کہوں کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہے تو شاید آپ مجھے کوڑے ماریں. شراب بھی پیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں بھی اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان
آپ کیا لیں گے اس کے ہاتھ سے؟ قرآن تو اس کے ہاتھ سے لیا گیا تھا۔ یونیورسٹی میں، مردان یونیورسٹی میں قرآن تو نہیں پڑھایا جاتا، مردان یونیورسٹی میں حدیث تو نہیں پڑھائی جاتی۔ میں تو کہتا ہوں مردان کے دینی مدارس کے طلبہ کو چاہیے کہ آ کر دوپہر کے وقت مردان یونیورسٹی میں داخلے لے لیں ذرا۔ اور ایک دوسرا صاحب ہے، اس کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب کو، تم بھی آؤ ذرا۔ مردان کے یونیورسٹی کے طلبہ تو بڑے روشن خیال ہیں، یہاں پہ لیکچر دے دو اور اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کر لو، میں دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے اور آپ کو بھی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر واقعی کچھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر بٹھائے جن کے اندر غیرت ہو، جن کے اندر حیا ہو، جن کے اندر ایمان ہو، جو کبھی امریکہ کے ساتھ نکاح کرتے اور امریکہ سے ابھی طلاق نہیں لی ہوئی اور چین اور روس کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیر۔